العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نخبۃ الفکر فأقول تو میں کہتا ہوں الخبر خبر اما ان یکون له طرق یا تو اس کی کئی اسانید ہوں گی. طرق سے مراد اسانید، یہ طریق ان کی جمع ہے فعیل ان کے وزن پر اور کثرت کا معنی دیتی ہے. فعیل ان کا وزن اس کی جمع افعلتن ہو تو قلت کا معنی ہوتا ہے. تو طرق سے مراد اسانید. خبر سے معنی یہاں حدیث ہے کہ ایسی خبر جس کی کئی اسانید ہوں بلا عدد معین تعداد کے بغیر، او مع حصر یا وہ تعداد محصور ہو بما فوق الاثنین دو سے زیادہ کے ساتھ، یعنی حصر کی گئی، گنی گئی، شمار کی گئی ہو، سند کی تعداد دو سے زیادہ ہو. او بہما یا دو کے ساتھ محصور ہو، ان دو سندیں ہوں. او بواحد یا ایک کے ساتھ. خبر جو آپ تک پہنچی یا تو اس کے کئی سندیں ہوں گی، تعداد معین نہیں ہوگی، یا تعداد معین ہوگی دو سے اوپر یا دو یا ایک. اگر ایسی خبر آئی جس کی کئی اسانید ہیں، کثرت ہے، تو وہ فالاول المتواتر، پہلی جو صورت ہے کہ خبر عدد معین کیے بغیر وارد کی گئی ہو تو وہ متواتر ہے. اس خبر کا نام خبر متواتر. المفید للعلم الیقینی بشروطہ، جو اپنی شرائط کے ساتھ علم یقینی کا فائدہ دینے والی ہے. خبر متواتر اپنی شرائط کے ساتھ یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے. ترجمہ بھی دیکھیں، میں دوبارہ شرح کروں گا. والثانی، اور دوسری قسم یعنی دو سے زیادہ سندیں ہوں. المشہور، اس کا نام کیا ہے؟ مشہور. وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيٍ، ایک رائے کے مطابق. مشہور کو مستفیض بھی کہتے ہیں، اور وہی مستفیض ہے ایک رائے کے مطابق. الثالث، تیسری قسم یعنی او بہما، جس کی دو سندیں ہوں. العزیز، جس کی دو سندیں ہوں اس کا نام کیا ہے؟ عزیز. وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے. لَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں. کیا مطلب؟ کہ صحیح حدیث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی سندیں دو ہوں، ایک بھی صحیح ہو سکتی ہے. خلافاً لمن زعمہ، یہ موقف اس شخص کے خلاف ہے جس نے صحیح کے لیے عزیز ہونے کا دعویٰ کیا ہے. زعامہ بمعنی ادعا، دعویٰ کیا. زعامہ بمعنی قالا بھی ہوتا ہے، زعامہ بمعنی ظنہ بھی ہوتا ہے، گمان کرنا. والرابع، چوتھی قسم او بواحد والی، کہ جس کی سند ہی ایک ہو. الغریب، جس حدیث کی سند ایک ہو اس کا نام کیا ہے؟ غریب. دو ہوں تو عزیز،
دو سے زیادہ ہوں تو مشہور، اور کثرت اسانیدوں اور تعداد اور طرق کوئی معین نہ ہوں تو متواتر۔ یہ چار قسمیں۔ وَكُلُّهَا، یہ ساری کی ساری اقسام، سوى الاولی، پہلی قسم کے علاوہ، یعنی متواتر کے، پہلی متواتر ہے نا، دوسری مشہور ہے، تیسری عزیز ہے، اور چوتھی غریب۔ پہلی قسم کے سوا باقی ساری قسمیں احاد احاد ہیں۔ جب کہتے ہیں یہ اخبار احاد، خبر واحد، تو مشہور، عزیز، غریب کو اصطلاحی طور پر خبر واحد ہی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہاں پر شروع میں لفظ الخبر ذکر کیا، الحدیث نہیں بیان کیا، نہ ہی لفظ الاثر ذکر کیا۔ آپ نے ابتدائی کتابوں میں اگر تفسیر و مصطلح حدیث پڑھی ہوگی، اس میں یا اس سے بھی پہلے اصطلاحات المحدثین اگر کسی بچے نے پڑھی ہے تو اس میں پڑھا ہوگا کہ حدیث، خبر اور اثر یہ مترادف بھی ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے۔ تو یہاں لفظ خبر استعمال کیا ہے۔ خبر کا لفظ حدیث کے مقابلے میں عام ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر کا نام ہے۔ نبی پاک نے کوئی بات کہی، وہ بھی حدیث، کوئی عمل کیا، وہ بھی حدیث، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث۔ بعض علماء نے اس میں اور وسعت دی، جس چیز میں نبی علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہو، خلقی یا خلقی، آپ کی تخلیقی صفت، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، ناک کیسی تھی، ہاتھ کیسے تھے، کندھے کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، یہ جو آپ کے وجود کی تخلیق ہے، اس کی کوئی صفت بیان ہو، یہ صفت خلقی۔ اور اگر آپ کی عادات، اخلاقیات بیان ہوئے ہوں تو صفت خلقی، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ لوگوں سے معاملات کیسے کرتے تھے، تو یہ صفت بیان ہوئی ہو تو صفت خلقی اور صفت خلقی۔ خلقن، خا اور لام دونوں بار پیش، خلقی، خا پر زبر لام ساکن، تو خلقی تخلیق سے، اور خلق اخلاق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، وصف خلقی اور وصف خلقی، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ سب کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ خبر کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر پر بھی بولا جاتا ہے، صحابی تابعی کے بھی قول، فعل، تقریر پر بولا جاتا ہے۔ تو خبر میں وسعت زیادہ ہوئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کی تقریر ہو، اس کو بھی خبر کہہ دیتے۔ صحابی رسول کی بات ہو، صحابی رسول کا عمل ہو، صحابی کی تقریر ہو، تو اس کو بھی خبر کہتے ہیں۔ ایسی تابعی، تبع تابعی کی باتیں ہوں، اعمال ہوں، ان کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو خبر میں وسعت زیادہ، اور حدیث اس کے مقابلے میں خاص نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو کتب حدیث میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال و افعال اور اعمال بیان نہیں ہوتے، صحابہ کے اقوال، آثار، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال و آثار بھی بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے جو زیادہ عمومیت والا لفظ تھا حافظ ابن حجر نے وہ ذکر کیا، لِيَكُونَ أَشْمَلَ، تاکہ ان ساری صورتوں کو شامل ہو جائے۔ اب خبر
ہم تک کتنی سندوں سے پہنچی، اس کو کہتے ہیں بے اعتبار وصول ہی الینا، بے اعتبار وصول ہی الینا، ہمارے تک خبر پہنچنے کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ نبی پاک سے بات چلی چلتے چلتے ان لوگوں تک پہنچی جنہوں نے اس کو کتابوں میں درج کیا۔ اب وہ واسطے بیچ میں کتنے ہیں؟ ایک سند ہے، 2 سندیں ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، 500 ہیں، کتنی سندیں ہیں اس خبر کی؟ تو اگر اس خبر کی سند صرف ایک ہو، ایک ہی واسطے سے پہنچی ہو، وہ خبر غریب ہے، وہ خبر غریب ہے۔ اس کی مثال لے لیں آپ، صحیح بخاری شریف، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث، اس حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سنی ہے، اور کوئی صحابی اس حدیث کا راوی نہیں ہے۔ حضرت عمر سے آگے جو نقل ہوئی ہے وہ علقمہ بن وقاص اللیثی نے اس کو بیان کی ہے۔ علقمہ بن وقاص اللیثی بھی حضرت عمر سے بیان کرنے میں اکیلا ہے، اور علقمہ سے محمد بن ابراہیم التیمی نے بیان کیا ہے۔ محمد بن ابراہیم التیمی بھی اس کو علقمہ سے بیان کرنے میں اکیلا ہے۔ تو محمد بن ابراہیم التیمی سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کی ہے، وہ بھی اکیلے۔ یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ 2 بندے ہیں، دونوں ہی بڑے بڑے عظیم محدث ہیں اپنی جگہ پر۔ یحییٰ بن سعید القطان جرح تعدیل کے یعنی مانے ہوئے چوٹی کے ابتدائی علماء میں سے ایک عالم تھے، اور یحییٰ بن سعید انصاری بھی کبار محدثین میں سے تھے۔ آگے پھر یہ حدیث یحییٰ بن سعید انصاری سے بہت سارے لوگوں نے بیان کی، ان سے مشہور ہو گئی، لیکن ان سے لے کر عمر تک ایک ہی سند ہے، یہ غریب ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری سے سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث نقل کی۔ سفیان بن عیینہ بھی ثقہ محدث ہیں۔ سفیان 2 ہیں، ایک سفیان بن سعید بن مسروق الثوری اور دوسرے سفیان بن عیینہ۔ ان دونوں کو سفیانین کہتے ہیں۔ دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ سفیانین، 2 سفیان، دونوں ہی ماننے ہوئے امام ہیں، سفیان بن عیینہ اور سفیان بن سعید بن مسروق الثوری۔ تو سفیان بن عیینہ سے امام بخاری کے استاد ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی، تو ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی سے یہ حدیث امام بخاری نے لی۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ سندن غریب، سندن غریب۔ اب دوسری قسم تھی جس حدیث کی کتنی سندیں ہوں؟ 2۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سندیں 2 ہوں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ ایک تو امام ابو عبداللہ الحاکم ہے، امام ابو عبداللہ الحاکم۔ یہ امام حاکم وہ ہیں جن کی بڑی مشہور کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین، یہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو ابو عبداللہ الحاکم کی دوسری مشہور کتاب
شروع میں نے آپ کو بتائی تھی اصول حدیث میں معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث. تو امام ابو عبداللہ الحاکم، ایک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا حاکم بھی دو ہیں، ایک ابو عبداللہ الحاکم ہے، ایک ابو احمد الحاکم الکبیر ہے. محدثین نے بڑی محنت کی، ایک ایک راوی کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کا لقب، اس کی نسبت، اس کی کنیت، اس کی تاریخ ولادت، اس کی تاریخ وفات، اس نے کب پڑھنا شروع کیا، کس کے پاس پڑھا اور کس کے پاس کیا پڑھا، اور اس نے علم کے لیے سفر کہاں کہاں کیا، اپنے خطے اور علاقے میں بیٹھا رہا یا وہاں سے نکل کر دوسرے علاقوں کے مشائخ سے بھی سنا، اس کا قوت حفظ کام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھی یا نہیں تھی، عدالت اس کی درست تھی یا نہ تھی. عدالت میں پھر اس کا جو ہے نا وہ ایمان اور تقوی اور اس کا سچ بولنا، یہ ساری چیزیں پرکھتے تھے. اس کے حالات زندگی ایک ایک چیز ائمہ حدیث نے ضبط کی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے الاسناد خصیصۃ من خصائص هذه الامہ، الاسناد خصیصۃ من خصائص هذه الامہ، سند اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. ایک اور بات کہوں آپ کو، توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو انبیاء آئے، رسل آئے، ان انبیاء رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتیں بھی تھیں، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، ہر نبی کی امتیں تھیں. لیکن پہلے نبیوں کے امتیوں میں محدثین نہیں تھے، فقہاء تھے. محدثین نہیں تھے، فقہاء تھے. بات سمجھنے والے لوگ، فقہاء، فقیہ، سمجھدار. پیغمبر کی بات جب بیان ہو تو پیغمبر کی بات کو سمجھنے والا شخص جو ہے امتی و فقیہ ہے. تو وہ بات سمجھنے والے تو لوگ تھے، لیکن پیغمبر کی بات کو ضبط کر کے نقل کرنے والے آگے نہیں تھے. اسی لیے پہلے کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی باتیں، اپنے نبی کے عمل، اپنے نبی کے سفر، اپنے نبی کی تقریرات، اپنے نبی کے اخلاقیات، اپنے نبی کی جسمانی خوبیاں اور صفات کسی نے بھی ضبط نہیں کی. یہ خصوصیت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور آپ کی امت کو دی. آپ کی امت نے آپ کی بات کو سمجھا بھی ہے اور آپ کی بات کو ضبط کیا بھی ہے، ہر چیز کو سند کے ساتھ لکھا. اس لیے علماء کہتے ہیں الاسناد خصیصۃ من خصائص هذه الامہ. بعض محدثین نے کہا الاسناد سلم، سند ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے چھت پر چڑھا جاتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی جو شخص جو جی چاہتا کہہ دیتا. اور اگر کوئی بندہ آپ سے بات بیان کرے تو امام عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں پوچھو اس سے یہ جو بات کر رہا ہے من حدثک، یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی؟ کہتے ہیں بقیہ، یا ایک روایت میں سکا تھا، اس کو چپ لگ جائے گی. تو محدثین پوچھتے تھے کہ یہ روایت تم بیان کر رہے ہو رسول پاک کے حوالے سے، تو بتاؤ تمہیں کس نے بیان کی، اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے یہ خبر نکل کر آئی ہے؟ من حدثک. اب تو کوئی مولوی درس دے رہا، اسے پوچھ لو یہ حدیث آپ نے سنائی تو یہ کہاں ہے؟ بعض تو سٹیج چھوڑ کے چلے جاتے، بعض غصہ کرتے. ہم کوئی آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے آئے؟
اللہ کے بندو جب بات بیان کرو تو اس کی سند چاہیے، بلا سند بات مردود ہوتی ہے۔ جس بات کیا کوئی سر پاؤں ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں کس نے بیان کی، کہاں سے آئی، اور اگر سند ہے تو اس کی سند صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ جب ان چیزوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ روایت کسی کھاتے کی نہیں ہوتی۔ تو بڑے لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹی اور جعلی روایات بیان کرتے ہیں، پوچھ لیا جائے کہاں آیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کہتے ہیں اس کتاب کے اندر ہے جو ضائع ہو گئی ہے، یا اس کتاب کے اندر ہے جو امام صاحب نے لکھی تو تھی، پتہ نہیں اب وہ کہاں پڑی ہے، یا اس کتاب کے اندر ہے جو صندوق پورا کتابوں کا بھر کر نہر جیہون میں ڈال دیا تھا کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے، وہ صندوق نکال لیں گے، پھر اس میں کتابیں نکال کر اس کے مطابق فیصلے دیں گے۔ تو سند دین کا حصہ ہے۔ تو امام ابو احمد الحاکم کبیر اور ابو عبداللہ الحاکم، تو جو ابو عبداللہ الحاکم صاحب المستدرک ہیں، وہ سمجھتے کہ صحیح کے لیے شرط کیا ہے؟ عزیز ہو۔ دوسرے ابو علی الجبائی المعتزلی، ابو علی الجبائی المعتزلی، یہ ابو علی الجبائی کی کتاب ہے تقیید المحمل، 2 جلدوں میں چھپی ہے، تقیید المحمل۔ تو ابو علی الجبائی معتزلی نے بھی یہی بات کہی، لیکن ان کی اس بات کو محدثین نے رد کیا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی سند بھی ایک ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث کی سند بھی ایک ہی ہے۔ وہ دونوں حدیثیں جو ہیں سند کے اعتبار سے کیا ہیں؟ غریب ہے، ضعیف نہیں۔ غریب، ضعیف ہونا اور چیز ہوتی ہے اور غریب ہونا اور چیز ہے، یہ دونوں ہی غریب ہیں۔ میں آخری حدیث کی سند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری صحیح بخاری کے آخر میں حدیث لائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور ترازو اور میزان میں بڑے باری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان ہوئی، آگے منتقل اس کو صرف حضرت ابو ہریرہ نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے اس کو ابو زرعہ بن عمر البجلی، ابو زرعہ بن عمر البجلی، انہوں نے روایت کیا۔ ایک امام ابو زرعہ الرازی ہیں، عبید اللہ بن عبد الکریم جن کا نام ہے، وہ ابو زرعہ اور ہیں، اور یہ ابو زرعہ البجلی اور ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے مہد کے بڑے استاد حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ بخاری پر درس دے رہے تھے، تو یہ ابو زرعہ کی بات آئی، تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو وہ تھا ابو زرعہ الرازی کا واقعہ۔ انہوں نے اس کو ابو زرعہ وہ سمجھا، ذہول ہو گیا بہت بڑا، کہ امام ابو زرعہ بیمار تھے آخر عمر میں، ان کے پاس طلبہ نے حدیث پڑھی تو سند میں غلطی کر گئے، تو امام ابو زرعہ اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے پھر بس سند خود حدیث پڑھی، اور اس حدیث کا متن تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث پڑھی تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس حدیث میں بشارت دی گئی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا آخری کلام یہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہی حدیث بیان کرتے امام ابو زرعہ رازی کی روح نکل گئی۔ پھر میں اٹھا، میں نے حافظ صاحب کو لقمہ دیا جا کر قریب ہو کر کہ حافظ صاحب وہ ابو زرعہ رازی ہیں، یہ ابو زرعہ البجلی ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے علماء کو ظہول، ایسے طلبہ کو بھی ہو جاتا ہے، چھوٹے علماء کو بھی بڑے کو بھی۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے ہم، یہ حضرت ابو ہریرہ سے کس نے حدیث بیان کی؟ ابو زرعہ نے، ابو زرعہ سے عمارہ بن
القعقاع نے عمارہ بن القعقاع سے محمد بن فضیل بن غزوان الضبی نے بیان کیے، ان سے پھر احمد بن اشقاب نے بخاری کی آخری سند میں، یا بخاری کے اندر 3 جگہ یہ حدیث ہے، دوسری جگہ قتیبہ بن سعید نے، تیسری جگہ صحیح بخاری میں زہیر بن حرب نے۔ امام بخاری اپنے 3 استاد قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب اور احمد بن اشقاب سے 3 جگہ بخاری میں حدیث لائے، تینوں جگہ استاد لیتے ہیں، لیکن یہ تینوں کے تینوں شاگرد ہیں محمد بن فضیل بن غزوان الضبی کے۔ یہاں سے سند میں غرابت شروع ہوتی ہے، یہ بھی اکیلے، عمارہ بن قعقاع بھی اکیلے، ابو زرع البجلی بھی اکیلے، اور ابو ہریرہ بھی۔ تو حدیث کیا ہوئی؟ سندن غریب۔ ایک اور طلبہ کے لیے خاص طور پہ فائدہ ہے، دنیا میں واحد ایک ہی کتاب ہے جہاں سے یہ حدیث آگے نقل ہوئی، وہ کتاب الدعا ہے امام محمد بن فضیل بن غزوان الضبی کی۔ الحمدللہ میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے جو امام بخاری کے استاد اور استاد کی ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے، کتاب الدعا محمد بن فضیل بن غزوان الضبی کی ہمارے پاس اصل موجود ہے۔ تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جنہوں نے کہا کہ حدیث کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے، کتنی سندیں ہوں؟ 2۔ وہ کون کون ہیں بندے؟ ابو علی الجبائی المعتزلی اور دوسرے ابو عبداللہ الحاکم۔ ان دونوں کے خلاف ہے یہ بات کہ عزیز ہونا صحیح کے لیے شرط نہیں ہے، ورنہ بخاری کی پہلی حدیث بھی گئی اور آخری بھی گئی۔ اور محدثین نے جو کتاب الغرائب لکھی ہیں، کتاب الغرائب والافراد، وہ حدیثیں جن کے راوی سند ہی ایک ایک ہے، وہ ساری جاتی رہی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عزیز کی مثال صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں عزیز حدیث کی مثال ہے، 2 صحابیوں سے امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لائے۔ ایک صحابی ہے انس بن مالک، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ انس بن مالک، اور حدیث کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ، اس کی طرف زیادہ محبوب، من والدہ و ولدہ، اس کے باپ سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی۔ اور ایک حدیث اسی میں اس کے اندر ہے والناس اجمعین، سب لوگوں سے زیادہ۔ تو رسول اللہ سے یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت انس نے اور حضرت ابو ہریرہ نے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 14 ہے، مسلم میں 44 نمبر ہے، اور اس طرح 14 اور 15 2 سندوں سے امام بخاری حدیث لائے۔ تو رسول پاک سے کتنے لوگوں نے بیان کیا؟ 2۔ رسول اللہ سے کتنے لوگوں نے بیان کیا؟ اب 2 سندیں ہوئی، تو 2 سندوں والی عزیز۔ پھر آگے دیکھو، حضرت انس سے 2 شاگرد اس کو روایت کرتے ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی اور عبدالعزیز بن صہیب۔ حضرت انس سے کتنے بندے روایت کرتے ہیں؟ وہاں بھی عزیز ہے، قتادہ بن دعامہ السدوسی اور عبدالعزیز بن صہیب۔ پھر یہ قتادہ سے بھی 2 آگے روایت کرتے ہیں، شعبہ بن حجاج اور سعید بن ابی عروبہ۔ شعبہ بن حجاج اور سعید بن ابی عروبہ، اور جو قتادہ کے کلاس فیلو تھے عبدالعزیز بن صہیب، عبدالعزیز بن صہیب سے بھی 2 شاگرد روایت کرتے ہیں، اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث۔ نیچے پھر ایک جماعت محدثین کی اس کو روایت کرتی ہے۔ یہ کس کی مثال ہوئی؟ حدیث عزیز کی، حدیث عزیز کی۔ تو مشہور کیا ہوئی؟ کم از کم
کتنی سندیں ہونی چاہیے مشہور کی؟ 3. بما فوق اثنین، 2 سے اوپر. 2 والی تو عزیز ہو گئی، 1 والی غریب ہو گئی، اور 2 سے اوپر ہوں تو مشہور. مشہور 2 سے اوپر ہوں تو مشہور کو بعض علماء کی رائے کے مطابق دوسرا نام مستفیض بھی دیا جاتا ہے. مستفیض کم از کم 3 سندیں ہوں. یہ جو اس کی مثال دی جاتی ہے، بہت ساری ویسے مشاہیر ہیں. مشہور مثال: ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فاذلوا واذلوا فذلوا واذلوا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ بندوں کے اندر سے علم کو چھین کر علم قبض نہیں کرتا کہ بندے کے اندر علم ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے علم نکال لے. ایسے علم کو قبض نہیں کرتا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر اللہ علم کو قبض کرتا ہے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نقوی صاحب کہ انجینئر کو اٹھا کر علم قبض کرتا، مہندس کو قبض کر کے نہیں فرمایا کہ مہندس کو قبض کر کے علم قبض کرتا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو قبض کر کے علم اٹھاتا ہے. مہندس کا کیا کام ہے؟ اس کو تو مہندس کو تو پاس شریعت کا علم نہیں ایسے ہوتا، علم علماء کے پاس ہوتا ہے. پیچھے بھی میں نے تھوڑی تفصیل دی تھی نا آپ کو. اب اس حدیث کو سمجھو آپ. اب یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن العاص بھی بیان کرتے ہیں، امی عائشہ بھی بیان کرتی ہیں، اس طرح اور بھی صحابہ سے مروی ہے یہ. تو اس کی 3 سے زیادہ سندیں ہیں، تو کم از کم 3 ہونا ضروری ہے مشہور کے لیے. اور متواتر، متواتر اس کا عدد کتنا ہو آج تلک معین ہی نہیں ہوا. بھائی یہ قسم تو متاخرین نے ذکر کر دی، متقدمین کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. ان کے ہاں تو یہ باقی چیزیں چلتی ہیں. متواتر بطور اصطلاح فن حدیث میں شروع میں نہیں تھا، بعد میں آئی ہے. یونانی فلسفہ جب مسلمانوں میں داخل ہوا اور فقہاء نے اس کو قبول کیا، فقہاء سے اثر حدیث والوں نے بھی لیا، انہوں نے بھی اصول حدیث میں اس کا تذکرہ کیا. بطور فن متواتر حدیث شروع میں نہیں تھی. بہرحال تو جنہوں نے متواتر کو ایک قسم بنایا ہے تو متواتر کے بارے میں بلا عدد معین تو کہہ دیا. اب عدد کتنا ہو کم از کم؟ کسی نے کہا 10 ہوں، کسی نے کہا 4 ہوں، کسی نے کہا 70 ہوں، کسی نے کہا 40 ہوں، کسی نے کہا 200 ہوں، کسی نے کہا 400 ہوں. کوئی معین ہے ہی نہیں. کسی نے کہا ما افاد العلم فهو المتواتر، جو علم اور یقین کا فائدہ دے وہ متواتر ہے. انہوں نے کہہ دی، کوئی نہیں کہی. کہتے بعد دفعہ علم اور یقین جو ہے وہ ایک بندے کی خبر پر بھی ہوتا ہے، بعد بندے کو 150 بھی بتا دے اس کو یقین نہیں ہوتا. عجیب عجیب باتیں کہی گئی. تو متواتر کا لفظ کسی کام کے تسلسل اور لگاتار ہونے کو چاہتا ہے. بارش جب لگاتار برستی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تواتر المطر ای تتابع نزولہ، لگاتار بارش برسی. لگاتار برسنے کو کیا کہا؟ تواتر المطر، بارش متواتر ہو رہی ہے لگاتار. تو مشہور شہرت پا جانا، مستفیض استفاضہ کسی چیز کا بہہ جانا اور پھیلاؤ ہو جانا. جب پانی گرا بہہ گیا بکھر گیا تو عربی میں کہتے ہیں استفاض الماء. جب کسی کی خبر لوگوں میں عام ہو گئی کہتے ہیں واشتہر الخبر. عزیز، عزیز لفظ 2 طرح سے ہے، عزا یعز عزیز، عزا یعز عزیز. عزیز کا ایک معنی ہے نادر اور کم ہونا، نادر اور کم ہونا.
اس لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ کتب حدیث میں جس حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے اس کا وجود تھوڑا ہے. دوسرا عزیز کا معنی ہے قوی اور مضبوط ہونا، اس لیے اس کو کہتے کم از کم کتنی ہوتی ہیں، ایک میں اگر کوئی کمزوری بھی ہو تو دوسری ساتھ مل کر قوت پکڑ گئی تو اس کو کہا عزیز ہو گئی ہے. اور غریب، اجنبی، انوکھا، مسافر، کن فی الدنیا کانک غریب. تو یہ تین قسمیں مشہور، عزیز اور غریب، ان کو اخبار احاد کہتے ہیں، اور پہلی قسم کو اخبار متواتر کہتے ہیں. اچھا اب یہ اگلی بات ہے، متواتر حدیث سے کہتے ہیں یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور اخبار احاد سے علم ظنی آتا ہے. یقینی اور علم ظنی، یہ وہ ظنی نہیں ہے جو منکرین حدیث سمجھ بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ لفظ علم بھی لگا ہوا ہے، علم ظنی اور علم یقینی. علم یقینی کو علم ضروری بھی کہتے ہیں، علم ضروری، اور دوسرا ہے علم ظنی، اس کو علم نظری بھی کہتے ہیں. جو یقین غور و خوض اور بحث و تمحیص کے بغیر آئے وہ علم یقینی ہے، وہ علم ضروری ہے، وہ علم قطعی ہے. اور جو علم غور و فکر اور استدلال کے ساتھ آئے وہ علم ظنی ہے. مثلا سورج نکلا ہوا ہے، آپ سورج کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی دلیل دینے کی یا غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا. بغیر غور و فکر کیے سورج دیکھتے ہی یقین ہو جائے گا سورج اب باہر آیا ہوا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی بات تمیز کرنی پڑے، مثلا کہیں بہت بڑا دھواں نکل رہا ہو، اب کہ اچھا یہ دھواں نکل رہا ہے، دھواں تب ہوتا ہے جب نیچے کوئی آگ لگی ہو، تو کسی نے آگ لگائی تو دھواں نکلا، تو وہ تھوڑا سا استدلال اور غور فکر کیا تو سمجھ آیا کہ یہ دھواں ہے. تو یہ علم کون سا ہے؟ علم ہے یہ بھی یقین، لیکن یہ غور و خوض کے بعد آیا ہے. وہ بھی یقین، وہ بن دیکھے بلا غور و فکر کیے آ گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو نظری ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے. اور محدثین کے ایک پورا گروہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں اخبار احاد سے بھی جو صحیح ہوتی ہے علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے. ہمارے استاد افسنا اللہ زاہدی حفظہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے، احادیث صحیحین بین الظن والیقین. احادیث صحیحین بین الظن والیقین. انہوں نے کئی علماء اور فقہا کے اس میں حوالے دیے ہیں. دیوبندیوں میں سے انور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری میں لکھا ہے کہ صحیحین کی جو حدیث ہیں ان سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے، یقینی علم. اچھا فروقی صاحب ایک اور گل سمجھ لو، یہ کیا ہے؟ موبائل. یہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں موبائل نہیں ہے یہ ریڈیو ہے، موبائل نہیں یہ، آپ کہیں آپ 1000 بار کہیں کہ یہ ریڈیو ہے، میں نہیں مانتا. میرے نزدیک یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. یہ ہے یقین، یہ ہے یقین کی ڈیفینیشن اور تعریف. الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم علی حسب الواقع، الاعتقاد الجازم علی حسب الواقع، واقعہ کے مطابق، صورت حال کے مطابق پکے یقین کو یقین کہتے ہیں، پکے اعتماد اور اعتقاد کو یقین کہتے ہیں. اگر آپ کہیں ہو سکتا ہے ریڈیو ہو، لیکن میرا رجحان ادھر ہے کہ یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. ہو سکتا ہے ریڈیو ہو، لیکن میں کیا سمجھتا ہوں یہ، تو کیا کیا آپ نے؟ تھوڑی سی لچک دے دی نا، ایک احتمال مان لیا نا،
تو ترجیح ہو ہاں جس میں ایک احتمال ہو، تو احتمال میں سے ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح قرار دیں۔ ترجیح ہو احد المعنیین، ترجیح ہو احد المعنیین، دو معنوں میں سے ایک کو ترجیح دینا، یہ ظن ہے۔ کیونکہ غور خوض کرنا پڑا نا، جب پکا ٹھکا ایک ہی عقیدہ، ایک ہی قول اور بات، اس کو یقین کہا، دوسرا احتمال مان کر ایک کو ترجیح دے دی، راجح بنایا، دوسرے کو مرجوح۔ ترجیح ہو احد المعنیین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ابھی بتایا، ظن۔ یقین ہوا الاعتقاد الجازم علی حسب الواقع، اور ظن کیا ہوا؟ ترجیح ہو احد المعنیین، دو معنوں میں سے ایک کو ترجیح دینا، یہ ہے ظن۔ اگر آپ کے پتہ نہیں یار موبائل ہے کہ ریڈیو ہے، پتہ نہیں موبائل ہے کہ التردد بین المعنیین، یہ شک ہے۔ التردد بین المعنیین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک۔ شک ہوتا ہے دو معنوں میں بندہ متردد ہو جائے، پتہ نہیں یہ ہے کہ وہ ہے، اور اگر مان ہی لو یار یہ ریڈیو پاکستان ہی ہے، پھر یہ وہم ہے آپ کا۔ الاعتقاد الجازم علی خلاف الواقع، الاعتقاد الجازم علی خلاف الواقع، واقع اور صورتحال کے خلاف ہی مان جانا، یہ وہم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اگر کسی چیز کے اوپر آپ کا پکا اعتماد ہو کہ یہ فلاں چیز ہی ہے، دوسرا کوئی احتمال نہیں ہے، تو وہ ہے یقین۔ اگر آپ یہ مان لیں ہو سکتا ہے یہ فلانی چیز ہو، لیکن میری ترجیح کیا ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے ظن۔ اگر آپ کو پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، تو یہ ہے شک۔ اور اگر آپ اس کو الٹ ہی مان جائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہم۔ تو یہ جو یقین ہے نا، یقین، یہ پختہ اعتقاد کو کہتے ہیں۔ تو محدثین کا وہ ایک گروہ موجود ہے جو کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں یقینی طور پر صحیح اور قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو تقسیم کس لحاظ سے تھی؟ حدیث ہمارے تک جن وسائل، اسباب اور اسانید کے ذریعے پہنچی، اب وہ جو واسطے، جن واسطوں سے ہم تک حدیث پہنچی، وہ قابل قبول ہیں یا قابل رد ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ ضروری تو نہیں ہر سند اور ہر واسطہ جو آپ تک پہنچا وہ صحیح ہو، اور جھوٹے لوگوں پر مبنی بھی واقعہ اسانید ہیں، کذاب لوگوں پر بھی۔ جیسے طاہر القادری نے کہا نبی علیہ السلام تک میری سند 5 واسطوں سے ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ بخاری شریف تک عام طور پر 18، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 21 یا 22 واسطے عام طور پر ہم سب کے ہیں، جتنے اکثر علماء، لکھنے پڑھنے والے لوگ جو سندیں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن 5 واسطوں کا دعویٰ کر رہا ہوں، وہ بیچ میں جی کچھ جنات راوی ہیں جن کی عمریں 6 صدیاں 7 صدیاں ہیں، وہ سندیں بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ ضروری نہیں ہر واسطہ ہی صحیح ہو، تو اب اس کی جانچ کرتے ہیں۔ وفیہا، اگلی عبارت، وفیہا المقبول والمردود، ان اخبار میں، اخبار احاد میں مقبول بھی ہیں اور مردود، قابل رد بھی ہیں۔ کیوں؟ لتوقف الاستدلال بہا، توقف، موقوف ہونا، دار و مدار ہونا، الاستدلال بہا، اخبار احاد سے دلیل پکڑنے کا دار و مدار کس پر ہے؟
علی البحث عن احوال رواتہا، ان کے راویوں کے حالات کے اوپر بحث کرنے پر ان کا دار و مدار ہے. حالات پر کھیدیں گے راویوں کے کہ یہ قابل قبول ہے یا قابل رد ہے، راوی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ عام گفتگو میں بولتا ہے یا روایت بنانے میں بولتا ہے، سچ بولتا ہے تو اس کا حافظہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر حافظہ خراب ہے، بچپن سے ہی اس کے حافظے کی خرابی ہے، یا پہلے ٹھیک تھا بعد میں کوئی حادثہ فاجعہ پیش آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارہ چلتے چلتے گرا، ٹکر لگی، نیچے گر گیا اور قوت حفظ پر اثر پڑ گیا، بعد میں خراب ہو گیا، کیا صورتحال ہے اس کی؟ راوی کے حالات جانچتے ہیں، اور جس سے روایت کر رہا ہے کہ اس سے اس کی ملاقات ہے یا نہیں ہے. بس اوقات جس کا نام لے کر روایت بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کی تاریخ ولادت دیکھتے ہیں تو یہ تو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہوتا ہے. توقف الاستدلال بہا، اخبار احاد سے استدلال کا دار و مدار علی البحث عن احوال رواتہا، ان کے راویوں کے حالات کے اوپر بحث کرنے کے ساتھ ہے. اگر حالات دیکھیں گے، پرکھیں گے، کوئی خرابی نہ ہوئی تو مقبول ہے، کوئی خرابی آ گئی تو دون الاول، پہلی قسم کے سوا. پہلی کون سی ہے؟ پہلی کون سی ہے؟ متواتر. پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ متواتر کے حالات جانچنے کی ضرورت، وہ ایک اتنا عدد کفی کثیر ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ متواتر خبر کے راویوں کے حفظ کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی صداقت جانچنے کی ضرورت ہے. صداقت جانچنے کی ضرورت ہے. اگر 100 کذاب اکٹھے ہو کے بات کریں تو وہ سچی تو نہیں نہ ہو جائے گی. ہاں قوت حفظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی تو سارے لوگ ہی بیان کیے جا رہے، سب کا دماغ تو نہیں نا خراب ہو گیا. سمجھے بات؟ وقد یقع ما یفید العلم النظریہ، بعض اوقات وہ روایت بھی واقع ہوتی ہے جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. ابھی آپ کو بتا رہے علم نظری، نظر، استدلال، غور و فکر کر کے جو یقین آتا ہے. قد یقع ما یفید العلم النظریہ، بس اوقات وہ روایت بھی واقع ہوتی ہے جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. بالقرائن، کرینہ کی جمع قرائن، ادلہ کے ساتھ، قرب و جوار میں اس کے دلائل دیکھتے ہیں، قرائن کے ساتھ، علی المختار، مختار قول کے مطابق. تو اخبار احاد میں وہ بھی ہیں جو علم نظری کا فائدہ دیتی. اب غور کرو، اس کی جو علماء مثالیں دیتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے ساتھ یقین پیدا کرنے کے کئی قرائن ہیں. ایک تو یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں محدثین کا اپنا جو محدثین کا مقام اور سٹیٹس ہے، ایک قرینہ یہ ہے. دوسرا، ان دونوں کا جرح اور تعدیل میں جو مقام ہے، یہ تو خود امام الجرح و تعدیل ہے. تیسرے نمبر پر ان کی کتابوں کو محدثین نے ہاتھوں ہاتھ قبول کیا ہے، تلقی بالقبول دی ہے. یہ تلقی بالقبول اکیلی ہی یقین کا فائدہ دے جاتی ہے. اتنے قرائن مل گئے صحیحین کی حدیث کو، تو اتنے قرائن نے اس کو گھیرا تو یہ یقین کا فائدہ دیا. اسی خبر کو کہتے ہیں الخبر المحتف بالقرائن. الخبر المحتف، ایسی خبر جس کو قرائن نے گھیر لی ہے، الگ الگ کئی ادلہ مل جاتے ہیں اس کو قوت دینے کے لیے. ایسے ہی ایک حدیث مثال کے طور پر امام مالک بیان کرتے ہیں. امام مالک، اور امام مالک کے کئی اور کلاس فیلو بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. پھر امام مالک سے امام احمد، امام شافعی بیان کرتے ہیں. امام شافعی کے ساتھ اور بھی کلاس فیلو ہیں، شافعی سے احمد بیان کریں،
احمد کے ساتھ اور بھی کلاس فیلو ہیں، خود احمد شافی سے، شافی مالک سے، یہ خود ہی اتنے جلیل القدر امام ہے، تو یہ ان کا اس طرح روایت کرنا ہی یقین کا فائدہ دیتی۔ لیکن جب اور بھی محدثین ساتھ روایت کر رہے ہیں، ان کی اکیلے بھی نہ ہوں، مسلسل بالائمہ، الخبر المسلسل بالائمہ، یہ قرائن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کافی ہے یا اور پڑھاؤں؟ یاد کر لو، بس آپ کو یہ پڑھانا ہے، آگے تھوڑی سی بات ہے وہ پھر اسباب الطعن آپ کو اچھی طرح یاد کروانے ہیں۔ اسباب الطعن کہ روایت کے اندر ضعف کی وجہ جو جو اسباب بنتے ہیں وہ کیا ہے، تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں تو کچھ، اس کا پڑھانے کا مقصد یہ تھا نا کہ ساری تو مجھے پتہ ہے تفصیل میں سال میں بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ پڑھانے کا مقصد بنیادی کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، تو اس کو اچھی طرح یاد کرو۔ جنہوں نے حفظ کر لیا وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوب ہیں، اور جنہوں نے یاد نہیں کیا کم از کم آپ نے کیا یاد کرنا ہے، آگے جو بات آئے گی، ایک تو یہ خبر کی 4 قسمیں یاد کر لو، عربی میں نہیں یاد ہوتی اردو میں کر لو، ٹھیک ہے؟ کچھ بچے وہ بھی ہیں نا جو عربی نہیں یاد کر سکتے، اردو میں یاد کر لو کہ ہمارے تک سند کے اعتبار سے پہنچنے والے حدیث کی 4 قسمیں، پھر یہ چاروں کی تقسیم یاد کر لو۔ اس طرح آگے آ جائے صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح حدیث کے ساتھ اس کی شرائط کیا ہے، اگر صحیح میں سے کوئی شرط رہ جائے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے، وجہ ضعف کیا ہے، یہ چیزیں یاد کوانی ہے۔ اس مختصر سے ایک زائد فائدہ تھا آپ کے لیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟